أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم من فيها إلا التي إنه أهله بسمرات كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إن امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، لوط علیہ السلام نے دعا مانگی کہ میرے رب مفسد قوم کے مقابلے میں میری مدد فرما. اللہ پاک نے لوط علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما کے لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کے لیے فرشتے مقرر فرمائے. لیکن یہ فرشتے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور مہمان بن کے آئے، اچھے کپڑے پہن کے آئے. اللہ کا قرآن بتلا رہا ہے وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى. اور جب آئے ہمارے رسول یعنی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت کے ساتھ، خوشخبری کے ساتھ، ان فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق بیٹے کی بشارت دی اور یعقوب پوتے کی بشارت دی. ابراہیم، اللہ تجھ کو اسحاق بیٹا بھی عطا فرمائے گا اور یعقوب پوتا بھی عطا فرمائے گا. اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے ہی بیٹے عطا فرمائے، بیٹی بیٹی. اور لوط علیہ السلام کو اللہ پاک نے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرمائی، کوئی بیٹا نہیں دیا. اور ہمارے نبی کو اللہ نے بیٹے بھی عطا فرمائے اور بیٹیاں بھی عطا فرمائی. اللہ پاک کی شان ہے، چاہے کسی کو بیٹا دے، چاہے کسی کو بیٹی دے، چاہے کسی کو بیٹے بھی دے، بیٹیاں بھی دے، چاہے کسی کو کچھ بھی نہ دے، چاہے کسی نے دیا ہوا بھی واپس لے لے. یہ سب مرضیاں کس کی ہیں؟ اللہ پاک کی مرضی ہے. اس میں آتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا تھا ابراہیم، 17 مہینے کا. اللہ کے محبوب کی گود میں اس نے وفات پائی. اللہ کے نبی کے بیٹے ابراہیم نے 17 مہینے عمر تھی، گود میں وفات پائی اللہ کے نبی کی گود میں. جب اس نے وفات پائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ایک صحابی نے عرض کی اللہ کے نبی انت یا رسول اللہ، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری؟ فرمایا ہاں، ان العین تدمع والقلب یحزن. آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دل غمگین ہے. ولا نقول الا ما یرضی ربنا، ہم زبان سے وہ بات نہیں کرتے جس سے ہمارا رب ناراض ہو، ہم وہی زبان سے بات کرتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہو. تو بھائیو، رب کو ناراض کرنے والی تو وہ بات کرے نا جس کے اپنے بوٹے لگائے ہوئے کو اللہ پاک نے کھڑا ہو. اولاد دے کر اولاد کے بوٹے لگانے والا کون ہے؟ اور اولاد واپس لے کے اولاد والے بوٹے اکھاڑنے والا کون ہے؟ فرمایا بفداک کا یا ابراہیم لمحزون. بیٹا ابراہیم، ہم تیری جدائی میں، تیرے فراق میں غمگین ہیں، پریشان ہیں. اللہ کے محبوب اپنے بیٹے کی وفات پہ غمگین ہوئے، پریشان ہوئے، آنسو بہائے، لیکن اپنے بیٹے کو زندگی دے کر زندہ نہ کر سکے. زندگی کون دیتا ہے؟ زندگی کس کے پاس ہے؟ موت بھی کس کی طرف سے ہے؟ زندہ کون کرتا ہے؟ مارتا کون ہے؟ ہر شے کون عطا کرتا ہے؟ وجود کا بال تک کون دیتا ہے؟ اللہ پاک کی سکتے.
قالوا انا مهلكوا اهل هذه القرية، فرشتوں نے کہا ابراہیم ہم یہ جو سدوم نامی بستی ہے نا، اس بستی کے اہل کو اب ہم ہلاک کرنے والے ہیں، اب اس کے اہل نہیں رہیں گے۔ کیوں؟ ان اہلھا کانوا ظالمین، اس بستی کے جو اہل ہیں رہنے والے وہ کیا ہیں؟ ظالم ہیں۔ ظالم مشرک کو اللہ کے قرآن نے بار بار ظالم کہا، مشرک کو اللہ کے قرآن نے بار بار ظالم اس کو کہتے ہیں جو مستحق کا حق غیر مستحق کو دے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظالم۔ حق کسی اور کا ہے، دے دے کسی اور کو، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ ظالم ہوتا ہے۔ تو مشرک بھی اللہ کا حق اللہ کی مخلوق کو دیتا ہے، اس لیے ظالم کہا جاتا ہے۔ سجدہ کرنا، سجدہ کس کو کرنا ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ مشرک اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی سجدہ کر کے یہ ظلم کرتا ہے، یہ ظالم ہے، اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے۔ اور مانگنا کس کا حق ہے؟ کس سے مانگو؟ مشرک اللہ کی مخلوق سے ہی مانگتا ہے، اللہ کا حق مخلوق کو دیتا ہے۔ نظر نیاز بکرا چندر دے کس کے نام کی دو؟ اللہ کے نام کے بکرے چھترے دے کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ مشرک اللہ کا حق اللہ کی مخلوق کو، اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ظالم۔ تو فرمایا اس کے اہل جو ہے نا بستی کے رہنے والے وہ ظالم ہیں۔ قال ان فیھا لوطا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے شک اس میں تو لوط بھی ہے، لوط نبی ہے، پھر بھی تم ان کو ہلاک کرو گے؟ قالوا نحن اعلم بمن فیھا، اس نے کہا کہ ہم خوب جانتے ہیں جو اس بستی میں، ہمیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے کون اس میں مومن ہے، کون کافر ہے، کون بد ہے، کون نیک، ہمیں پتہ ہے جو صاحب بھی ہیں وہاں، یہ ہم جانتے ہیں۔ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ، البتہ بچائیں گے ہم اس کو اس کے اہل کو، لوط کو بھی بچا لیں گے، کچھ نہیں کہا جائے گا، اس کا جو اہل ہے، تو یہ دو بیٹیاں تھیں ان کی لوط علیہ السلام کی، إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر جو اس کی بیوی ہے نا، كَانَتْ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کیا ہے؟ وہ پیچھے رہنے والوں سے ہے، وہ پیچھے رہنے والوں سے ہے، تو کافر ہوتے تھے۔ فَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور جب آئے ہمارے رسول فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس ہو گئے، یہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آ گئے، تو پھر کیا ہوا؟ سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، غمگین ہوئے لوط علیہ السلام ان کی وجہ سے، اور ان کی وجہ سے دل میں تنگی محسوس کی، بجائے خوش ہونے کے کیا ہوئے؟ غمگین ہوئے، بہت پریشان ہوئے، بہت دل تنگ پڑا ان کے آنے کی وجہ سے۔ اس لیے یہ قوم جو بدماش تھی، غنڈہ گردی کرتی تھی، یہ محسوس ہوا کہ ہم اس کی ان کی توہین کریں گے، یہ قوم نافرمان میرے مہمانوں کیا کریں گے؟ توہین کریں گے، تو ان کی توہین میری توہین، اس وجہ سے پریشان ہوئے لوط علیہ السلام، غمگین ہوئے۔ یہی فرشتے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک بچڑے کو ذبح کر کے اس کا گوشت بھون کے ان کے آگے رکھا، تو انہوں نے کھائی نہیں، یہ فرشتے تھے اللہ کے، انہوں نے گوشت نہ کھایا تو ابراہیم علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے۔ اس دور کے اندر دشمن کے گھر سے کھانا نہیں کھاتا تھا، کھا لیتا تھا تو دشمنی کرتا تھا، تو اب کیا ہے؟ دشمنی بھی چاہتے ہیں، کھانے کٹھے ہی بیٹھ کے چائے پی رہے ہو تو کٹھے بیٹھ کے دشمنی بھی ہے۔ جب کھانا نہ کھایا ابراہیم علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے، کہیں یہ دشمن نہ ہو، گاڑیاں لوٹ کے لے جائیں۔ لوط علیہ السلام بھی کیا ہوئے ہیں؟ خوف زدہ ہوئے ہیں، پریشان ہوئے ہیں دیکھ کے۔ نہ ابراہیم علیہ السلام کو پتا چلا یہ فرشتے ہیں، نہ لوط علیہ السلام کو پتا چلا یہ فرشتے ہیں۔ اگر پتا چلے ابراہیم علیہ السلام یہ فرشتے ہیں، یہ تو جی میرے مہمان ہیں، فرشتے ہیں، یہ دشمن نہیں ہے، تو کبھی بھی خوف زدہ نہ ہوتے اور کبھی بچڑا بھون کے ان کے آگے نہ رکھتے۔ ہاں جی، اس لیے بچڑا بھوننا، اور اس لیے خوف زدہ ہو کے پتا نہ چل سکا۔ لوط علیہ السلام کو پتا ہوتا یہ میرے فرشتے ہیں، اتنے کی ہلاکت کے لیے آئے ہیں، کبھی غمگین نہ ہو۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ سِیءَ بِهِمْ، ان کی وجہ سے لوط پریشان غمگین ہوئے، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، ان کے آنے کی وجہ سے دل میں تنگی محسوس کی کہ اب کیا ہوگا۔ لوط علیہ السلام کو بھی پتہ نہ چل سکا کہ یہ فرشتے ہیں، یہ فرشتے ہیں تو کبھی پریشان نہ ہوتے، یہ پتہ چل گیا۔ عقیدہ بناؤ اب یہاں کہ اللہ اگر نبی کو غیب کی بات نہ بتلائے تو نبی کو سامنے پڑی چیز کا پتہ، فرشتے سامنے ہیں، نہیں بتلایا اللہ پاک نے۔
اگر نبی کو اللہ کو غیب کی بات نہ بتلائے تو نبی کو سامنے پڑی چیز کا پتہ نہیں چلتا. اگر اللہ بتلائے نبی کو غیب کی چاہے پھر عرش کی بات بتلا لے, فرش کی بات بتلا لے, پھر پتہ چل جائے. یہ عقیدہ بتاؤ, یہاں سے یہ مسئلہ نکلتا ہے. اللہ جب یہ فرشتے آئے نا لوط علیہ السلام بستی میں, وہ حسین و جمیل بڑے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں جی اچھے سونے کپڑے پہن کے بستی میں آئے داخل. پتا تھا کہ لوط علیہ السلام گھر کا, دیکھتے بھی بستی والوں سے لوط علیہ السلام گھر کا پتہ پوچھا کہ بھائی دسو لوط علیہ السلام گھر کہاں ہے. وہ دیکھ کے بڑے خوش ہوئے تھے, بتلایا پتا کہ وہ ہے جی شکار آ گیا. لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی یہ بھی کافروں کو کفر کو پسند کرتی, ان کی بیوی ان کی تھی لیکن ان کے ساتھ یہ بری ہوئی تھی کافروں کے ساتھ. اس نے بدلا دیا قوم کو. لوط علیہ السلام گھر بڑے اچھے حسین و جمیل لڑکے مہمان آئے ہیں تو ان کو خوشیاں چڑھ گئی بدماشوں کو. یہ دوڑتے ہوئے آئے, قرآن میں آپ نے پڑھا بارے میں دوڑتے ہوئے آئے, خوشیاں مناتے ہوئے آئے. لوط علیہ السلام کا ایک لوط علیہ السلام اللہ کے نبی ایک گھر میرا با لیا. لوط علیہ السلام نے کنڈے گالی کروا دی, کہا مطالبہ کیا اپنے مہمان ہمارے سپرد کرو, کہاں ہیں, کیوں چھپایا. لوط علیہ السلام پہ پابندی لگائی ہوئی تھی کہ اگر تمہارے گھر کوئی مہمان آئے نا تم نے اس کو ہمارے حوالے کیا کرو, ہمارے ڈیرے ہیں جو بیٹھ کے وہاں رہے گا. لوط علیہ السلام پابندی لگائی ہوئی تھی کہ مہمان ہمارے حوالے کرو, کہاں ہے مہمان. لوط علیہ السلام نے بڑا سمجھایا, بڑا ڈرایا, یہ بھی کہا کہ میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو, جانے دو یہ کام نہ کرو. ظالم تھے, بے ایمان لوگ تھے. بس اللہ کچھ دروازہ توڑنے لگے, کچھ دیوار فلان کے اوپر کو اندر آنے لگے. تو جبریل علیہ السلام نے ایک پر مارا ہے ان کو, وہیں اندھے ہو گئے. اندھے کہیں چلو چلو بھاگو یہاں سے, یہ تو لوط علیہ السلام ہمارے جادوگر ہیں, جادوگر چلو جلدی کرو بھاگو یہاں سے. اللہ قرآن کو کھلا رہا ہے وقالوا لا تخف ولا تحزن, کہ انہوں نے کہا فرشتوں نے اے لوط خوف نہ کر, نہ ڈر, نہ غمگین ہو. کیوں ڈرتا ہے تو, کیوں غمگین ہوتا ہے تو, نہ خوف کر, نہ غمگین. انا منجوک واہلک, ہم نجات دیں گے آپ کو, آپ کے اہل کو بچا لیں گے. الا امرأتک کانت من الغابرین, تیری بیوی ہے وہ کس سے ہوگی, پیچھے رہنے والوں میں سے ہو جائے گی, پیچھے ہی رہے گی. اس نے کہا کہ اپنے اہل کو لے کر آپ تو رات نکل جاؤ اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. یہ بیوی جو تھی یہ پیچھے ہی رہ گئی, کافروں کے ساتھ ہی ہلاک ہو گئی. تو فرمایا انا منزلون علی اہل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون, بے شک ہم نازل کرنے والے ہیں اس بستی والوں کے اہل پہ رجزا من السماء, ہاں جی عذاب آسمان سے, اس وجہ سے کہ یہ نافرمان ہے. عذاب نازل کریں گے, آسمان سے عذاب نازل ہوگا اور اس وجہ سے یہ کیا ہے, فاسق ہیں, یہ نافرمان ہے. تو جبریل علیہ السلام اس دون بڑی بستی اور بھی چھوٹی بستیاں تھیں, 5 یا 6 10 7 بستیاں تھیں, نیچے سے اٹھایا ہے پر پہ اوپر لے گئے آسمان کے قریب. تو جو بستیوں میں کتے تھے, گدے تھے, مرغے تھے, ان کی آوازیں آسمان والوں کو سننے لگی, اتنا قریب لے گئے وہاں تک, ایسے نہیں اٹھ گئے, کھا کے ایسے لوٹ دیا. ان کو اس لیے الٹا کے کام الٹا کرتے تھے, الٹا اسی لیے ان کو اٹھ دیا. اوپر سے پتھر برسائے گئے آسمان سے. تو فرمایا وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ, اور بتاتا کہ چھوڑی ہم نے اس بستی سے اپنی قدرت کی نشانی عقل والی قوم کے لیے. عقل والی قوم کے لیے ایک ہم نے اپنی قدرت کی نشانی چھوڑی ان بستیوں سے. جب لوگ عقل والے وہاں سے گزرتے تھے نا ان کے قریب سے, ٹوٹی پڑی بستی ہیں, تو وہاں سے نصیحت پکڑتے تھے کہ ہم نے بھی لوط علیہ السلام قوم والا کام کیا, ہمارا حشر یہ ہوگا. یہ ایک ہم نے قدرت کی نشانی چھوڑی عقل والی قوم کے لیے. وَإِلَى مَدْيَنَ, اور طرف مدین کی بھیجا ہم نے, مدین والوں کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو. وقال یا قوم اعبدوا اللہ, بس کہا شعیب اے میری قوم کس کی بات کرو. دیکھو سارے نبی پہلے اللہ کی عبادت کی, اللہ کی بندگی کی, اللہ کی توحید کی, اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں. ہر نبی نے اپنی قوم کو پہلے اللہ کی توحید کی دعوت دی ہے, بعد میں اعمال صالحہ کی دعوت دی ہے. اور اللہ کی توحید جو ہے نا میرے عقیدہ توحید, اس پہ بڑی محنت ہے, بڑی قربانی ہے, بڑا زور لگتا ہے عقیدہ توحید پہ, دل لگتا ہے. نبیوں نے مارے کھائیں, پتھر کھائے ہیں جی, وطن سے بے وطن ہوئے, شہید ہو گئے نبی. ہمارے نبی 13 سال مار کھا کھا کے
عقیدہ توحید بیان فرمایا ہے 115 مہاجر صحابہ 13 سال میں 115 مسلمان ہوئے. عقیدہ توحید اس میں بڑی محنت ہے. لوگ اس کو جلدی قبول نہیں کرتے, دیر کے بعد قبول. اور شرک یہ فوراً قبول کر لیتے ہیں. اس پہ کوئی محنت نہیں ہے. شرک میں توحید عقیدہ توحید محنت ہے, زور دل بڑی قربانی میں. شرک میں کوئی قربانی نہیں, کوئی محنت نہیں, کوئی زور نہیں. ہمارے ملک میں دیکھ لو, سڑک کے قریب لوگ کیا بناتے ہیں, پکی قبر بناتے ہیں, اوپر رنگین چادر ڈالتے ہیں, رنگین ڈالاتے ہیں, گلا رکھتے ہیں اور قوالی کراتے ہیں. آئے ہیں تیرے در پہ تو کچھ لے کے جائیں گے, بس شرک شروع ہو جاتا ہے. پھر دور کر لیتے. عقیدہ توحید کو بڑی دیر سے بڑی مشکل سے لوگ دور کرتے ہیں. ہر نبی اللہ کی بندگی, اللہ کی توحید کی دعوت دے رہا ہے. مایا یا قوم عبد اللہ, میری قوم اللہ کی بات کرو, اور ورجو الیوم الآخر, امید رکھو آخری دن کی. 50,000 سالہ لمبا دن وہ آخری دن ہوگا, اس کے بعد کوئی دن نہیں ہوگا. قیامت کا 50,000 سالہ لمبا دن ہوگا, وہ آخری دن ہے بس, اس کے بعد کوئی دن نہیں ہوگا. اس کی امید رکھو, اور وہ آئے گا, آخری دن آئے گا, لیکن اپنے وقت پہ آئے گا, پہلے نہیں. وقت اس وقت پہ آئے گا جب آئے گا, اس کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا. وہ آئے گا, دن قیامت کا آئے گا. میرے بھائیو, لوگ تیاری کرتے ہیں, بارات میں جانے کی تیاری کرتے ہیں, دعوت میں جانے کی, سعودی عرب جانے کی. وہ آخری دن ہے, اس کی بھی تیاری کرو. جا کے آنا ہی نہیں ہے. یہ تو آ جاتے ہیں, ہم لوگ جاتے ہیں, امریکہ جاتے ہیں 6 مہینے سال بعد, لیکن جہاں سے ایک دفعہ چلا گیا یہاں سے پھر واپس نہیں آئے گا. ليس الغريب غريب الشام واليمن انما الغريب غريب الكفر والكفر قبر والكفر. کہ وہ مسافر نہیں جو ملک شام سے یمن جا رہا ہے, مسافر وہ ہے جو قبر پہن کے کفن پہن کہاں جا رہا ہے, قبر میں جا رہا ہے. جو ملک شام سے یمن میں وہ آ جائے گا 6 ماہ سال 2 سال بعد, لیکن قبر میں چلا گیا. دیکھا کبھی آپ نے؟ وہ بول کے آئے ہوں مولوی صاحب, وکیل صاحب آئے ہو, کوئی سیٹ صاحب آئے ہو, واپس کوئی نہیں آنے نہیں دیتے. اس کی بھی تیاری کرو, تیاری اس کی کرنی چاہیے. تو آخری دن جو ہے 50,000 سال, اور وہ زندگی لامحدود زندگی. یہ زندگی ہاتھ بندہ کنارہ ہے اس کا, تو 50 سال 60 70 80 90 بس 100 گیا. وہ زندگی جو ہے لامحدود زندگی ہے میرے بھائیوں, لمبی زندگی, اس کا ہاتھ بندہ کوئی کنارہ نہیں ہے. جو جہنم میں چلا گیا, مان والوں کو اللہ نکال لے گا. کافر مشرک بھیا بے شک پکے پکے جہنمی, کروڑوں اربوں خربوں سال سے بھی زیادہ جی جہنمی. اور جنت میں چلے گئے, کروڑوں اربوں خربوں سال سے زیادہ جنتی, وہ جنت میں رہیں گے. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. جو موت آتی ہے اس کو جانور کی شکل میں لایا جائے گا, اور کہا جائے گا جنتیوں جہنمیوں یہ موت ہے جو تم کو آتی ہے, پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا. جنتی بھی دیکھیں گے, جہنمی بھی دیکھیں گے. یہ موت تھی جو تمہیں آتی ہے, اب اس کو موت آ گئی وہاں. اب جہنمیوں نے تمہیں موت آئے گی, جنتیوں نے تمہیں. اس کے بعد جہنمیوں کی غمی میں پریشانی میں کوئی انتہا نہیں ہوگی, اور جنتی خوشی میں کوئی انتہا نہیں ہوگی. میرے بھائیوں, جنت کی تیاری, جنت اس کو ملے گی جو قرآن کو قبول کرے گا. جنت حاصل کرنے کی کتاب بھیجی ہے ہمارے پاس, اس کو پڑھنا ہے, اس کو سمجھنا ہے, اس پہ عمل کرنا ہے, پھر اللہ راضی ہو کہ جنت نہیں مل پائے گا. وہ اس سے دور ہے, وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے, اللہ کی رضا جنت سے دور ہے. اس کی دنیا بھی بڑھو, کیا ہے چاندی دنیا, یہ پریشانیاں پڑتی ہے. دنیا میں بھی اللہ کے عذاب جو مسلط ہوتے ہیں. ہاں, پیسے بڑے ہیں, پریشانیاں, دشمنیاں, خوف ڈر, خوف و راز, بیماریاں, مقدمے, یہاں نہیں ہے پر خوشحال دنیا. قرآن کو چھوڑ کے آدمی نہیں خوشی نصیب ہوگی. قرآن سے خوشی اللہ پاک نصیب فرماتا ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس کو قبول کر لو. یہ 20واں پارہ الحمدللہ یہ ہو جائے گا, ہفتے کو پورا ہو جائے گا, سب رہ جائے بس. اور ماشاء اللہ آپ کو اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے, پورا سال چلے الحمدللہ جی. اس کا بھی ناگے بھی ہوئی, اللہ پاک کبھی بیچی معاف فرمائے, مجھ سے بھی ناگے ہوئے ہیں. الحمدللہ آپ نے قرآن کا ساتھ دیا ہے, میرا ساتھ نہیں, اس کا ساتھ دیا ہے, قرآن کا ساتھ دیا آپ نے. انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت آپ کی شامل حال ہوگی انشاءاللہ, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. آپ اللہ کے ہاں
منتخب کردہ ہو، اللہ نے آپ کا انتخاب کیا قرآن کے لیے میرے بھائیوں، تو یہ انشاءاللہ العزیز ہفتے والے دن جو ہے قرآن جو ہے 20 پارے پورے ہو جائیں گے، تو سب نے آنا ہے ہفتے والے دن، کوئی غیر حاضر نہ ہو، ناغہ نہ کرے، دعا ہوگی ہے جی، تو آخری سبق ہوگا، اس سے کوئی غیر حاضر نہ ہوتا کہ سب کی شمول ہو جائے، قرآن کے آخری سب میں سب کی شمول ہو جائے، جو ساتھی آئے وہ بھی سن لیں، جو نہیں آئے ان کو بھی کہہ دیں کہ بھائیو ہفتے والے نے 20واں پارہ پورا ہو رہا ہے، پھر دعا ہوگی، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا قرآن کلاس کا سلسلہ رمضان کے بعد چلے گا، بس یہاں دعا کر دیں، رمضان کی تیاری کریں آپ بھی میں بھی انشاءاللہ، پھر ہم نا رمضان کے بعد انشاءاللہ 21ویں پارے سے قرآن کا سلسلہ کرنے کے اصول کو فرمائیں گے، تو ہفتے والے دن یہ الحمدللہ پورا ہو، کوئی ساتھی غیر حاضر نہ ہو، ساتھی سب غیر حاضر ہیں کتنے وہ بھی آئیں ان کو بھی بتلا دو، تاکہ سب قرآن کے آخری سب میں شامل ہو جائیں، اللہ سب سے راضی ہو جائے، اللہ سب کو قبول کر لے، اور سب کو قبول کر اللہ سب کے رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ فرمایا وارجو یوم الآخر، امید رکھو آخری دن کی، ولا تاسوا فی الارض مفسدین، اور نہ پھرو زمین میں فساد، دنیاوی غرض سے دنیا اکٹھی کرنے کے لیے دنیا میں زمین میں فساد نہ مچاؤ، مرو، فکذبوا، کیسی تقریر کیسی نصیحت نبی کی، فکذبوا، انہوں نے شعیب علیہ السلام کی کیا کی، تکذیب کی، جب تکذیب کی نا نبی کی، فاخذتهم الرجفۃ، پھر ان کو زلزلے نے پکڑ لیا، نیچے سے زلزلہ آیا اور اوپر سے کیا آیا، جبریل علیہ السلام چیخ ماری، ان کے دماغ پھٹ گئے، دل پھٹ گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے، پھر کیا وہ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، ہو گئے اپنے گھروں میں اوندے منہ کے بل گرے، پھر اٹھے نہیں، گری رہ گئے، پڑے ہی رہ گئے۔ یہ میرے بھائیو یہ قرآن جو ہے یہ حق ہے کہ نا، یہ حق ہے، جیسے ہوا ہے ویسے اللہ کا قرآن حالات و واقعات بیان فرما رہا ہے۔ میرے بھائیو میں پھر آپ سے یہی عرض کرتا ہوں، اس قرآن کو نہ چھوڑنا، ملے داری کو چھوڑ دینا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، رشتہ داری کو چھوڑ دینا، اگر قرآن کے لیے چھوڑنی پڑتی چھوڑ دو، ملے داری قرآن کے لیے چھوڑنی پڑتی ہے چھوڑ دو، اولاد کو چھوڑ دو، ماں باپ ساری دنیا کو چھوڑ دو، قرآن کو چوم کر سینے سے لگا لو، انشاءاللہ میرا رب نہ تم کو دنیا میں چھوڑے گا نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولما جاءت رسول اللہ ابراہیم بالبشریٰ، اور جب آئے ہمارے رسول ابراہیم علیہ السلام کا بشارت کے، قالوا انا مہلکو اہل هذه القریہ، فرشتوں نے کہا بھی ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس بستی کے رہنے والوں کو، ان اہلها كانوا ظالمین، بے شک اس بستی کو رہنے والے ہی ظالم ہیں، قال ان فیہا لوطا، کہا ابراہیم علیہ السلام وہاں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں، قالوا نحن، آپ پھر ہم عالم بہت خوب جانتے ہیں بمن جو اس میں ہے، لنجینہ البتہ بچا لیں گے ہم اس کو بھی اور اس کے اہل کو بھی، مگر بیوی اس کی ہوگی میرا غابر پیچھے رہنے والوں سے۔ فلما جاءت رسولنا لوطا، اور جب آئے ہمارے رسول لوط علیہ السلام وسیء بہم، تو ان کی وجہ سے کیا ہوئے، غمگین ہوئے، وذاق بہم ذرا، ان کی وجہ سے دل میں تنگی محسوس کی، وقالوا کہا فرشتوں نے لا تخف لوط، نہ کھاؤ نہ ڈر، ولا تحزن غمگین نہ ہو، انا منجوک واہلک، بے شک ہم بچائیں گے تجھ کو تیرے اہل کو عذاب سے، الا مراد، بے شک مگر بیوی تیری کانت ہوگی میرے غالب پیچھے رہنے، وہ کافروں کے ساتھ رہ جائے گی پیچھے، الا منزلون علی اہل هذه القریہ، بے شک ہم نازل کر رہے ہیں اس بستی والوں پہ رجزا من السماء، عذاب آسمان سے، بما كانوا یفسقون، اس لیے کہ یہ نافرمان ہے، وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا، البتہ چھوڑ دی ہم نے اس بستی اپنے قدرت کی نشانی، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، عقل والی قوم کے لیے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ، اور مدین والوں کی طرف بھیجا ہم کے بھائی شعیب کو، فقال یا قوم اعبدوا، بس کہا شعیب نے اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، وارجوا الیوم الآخرہ، اور امید رکھو آخری دن کی، ولا تاسوا فی الارض مفسدین، دنیاوی غرض سے زمین میں فساد کرتے نہ پھرو، فکذبوا، پس تکذیب کی انہوں نے اس کی، شعیب علیہ السلام نے، فاخذتهم الرجفۃ، پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، فاصبحوا، پس ہو گئے فی دارہم، اپنے گھروں میں جاثمین، اوندے منہ، جزاکم اللہ خیر۔ ہاں جی کھانے کا انتظام ہے جی، بات سب ساتھی دسترخوان